بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا سبق چل رہا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب پر۔ حسب و نسب عربوں میں نسب دانی کا اس درجہ اہتمام تھا کہ انسانوں سے گزر کر گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھے جاتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ کون آزاد عورت کے بطن سے ہے اور کون باندی کے بطن سے ہے، اور کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے رذیلہ کا، جیسا کہ سلمہ بن لاقو رضی اللہ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔ میں اکو کا بیٹا ہوں اور آج معلوم ہو جائے گا کہ کس نے حرہ آزاد اور شریف عورت کا دودھ پیا اور کس نے باندی کا۔ ایک جاہل شاعر کہتا ہے، اگر میں قبیلہ مازن سے ہوتا تو ایک سڑک پر سے اٹھائی ہوئی عورت کے بیٹے جو قبیلہ ذہل بن شیبان کی طرف منسوب ہے، ہرگز میرے اونٹ نے نہ پکڑ سکتے، بغرض تحقیران کو بنو القیطہ سے تعبیر کیا کہ وہ کسی شریف عورت کے بیٹے نہیں بلکہ سڑک پر سے اٹھائی ہوئی عورت کے بیٹے ہیں۔ شجاعت بہادری اور شجاعت کا یہ حال تھا کہ جس وقت سارا عالم کیسر و کسریٰ کا محکوم اور غلام بنا ہوا تھا، عرب اس وقت باوجود اپنی بے سر و سامانی کے کسی کا محکوم نہ تھا۔ جرأت کا یہ حال تھا کہ عرب کا ایک ادنیٰ فقیر بات کرتے وقت کسی بڑے بادشاہ سے بھی مرعوب نہ ہوتا تھا۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک مہمان کی خاطر سالم اونٹ ذبح کر ڈالتے تھے، خود بھوکے رہنا گوارا کرتے مگر مہمان کا بھوکا رہنا ناممکن۔ قوت حافظہ اور ذکاوت عرب کے حافظہ اور ذکاوت کا تو چہار دانگ عالم میں ڈنکا تھا۔ 100 شعر کا قصیدہ ایک ہی مرتبہ سن کر یاد ہو جاتا تھا۔ غیرت و حمیت کا یہ حال تھا کہ اپنی یا اپنے قبیلے کی ادنیٰ بے حرمتی جان و مال کو پانی کی طرح بہا ڈالتے تھے۔ آپس کے جنگ و جدال اکثر و بیشتر اسی وجہ سے ہوتے تھے۔ فصاحت و بلاغت میں کوئی زبان عربی زبان کی پاسنگ بھی نہیں، بلکہ اول تو کسی زبان میں علم بلاغت پر مشتمل کتابیں نہیں، اگر کچھ
ہے تو وہ سب عربی زبان کی کتابوں سے ماخوذ اور مشروق ہے۔ دست قدرت نے ان کی جبلت اور فطرت میں یہ اخلاق و ملکات اور یہ جواہر کمالات ودیت رکھے تھے، مگر جہل و نادانی کی وجہ سے بے محل صرف ہو رہے تھے۔ لیکن انہی اخلاق اور ملکات کا جب تعلیم زبانی اور تلقین رحمانی سے رخ بدل گیا تو یہی جاہل قوم جو عملاً درندوں سے بھی بدتر تھی، وہ ملائک سے بھی افضل اور بہتر ہو گئی، اور یہی قوم جو قتل و غارت گری میں مبتلا تھی، جب راہ خدا میں جاں بازی اور سرفروشی کے لیے کھڑی ہوئی تو آسمان جب راہ خدا میں جاں بازی اور سرفروشی کے لیے کھڑی ہو گئی تو آسمان کے فرشتے سفید یاز رد یا سیاہ عمامے باندھ کر ان کی نصرت و اعانت اور ان کے دشمنوں سے جہاد و قتال کے لیے حاضر ہو گئے۔ بہرحال عرب کے لوگ اگرچہ افعال و اعمال کے لحاظ سے فی الحال اچھے نہ تھے، مگر اخلاق اور ملکات اور استعداد اور فطرت کے لحاظ سے نہایت پسندیدہ تھے۔ اعمال کی اصلاح سہل ہے، مگر اخلاق اور فطرت اور جبلت کا بدلنا ناممکن ہے۔ اس لیے حق جل شانہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے اس خاندان کو منتخب فرمایا کہ اس قوم سے جو نبی پیدا ہو وہ کامل اخلاق، سلیم الفطرت اور صحیح الجبلت ہو، اس لیے کہ نبی کے لیے کامل الاخلاق ہونا ضروری و لازم ہے تاکہ وہ دوسروں کی اصلاح کر سکے۔ عبداللہ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دو نام محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، اس لیے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمانی رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے، جس کو امام طحاوی نے مشکل الآثار صفحہ 63 جلد 1 میں اپنی سند سے بیان کیا۔ تمام اسم الحسنہ اسم جلالہ کے تابع ہے۔ اسم اللہ کے بعد اسم الرحمن کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حق جل شانہ کا ارشاد اس طرف مشیر ہے، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو۔ اس وجہ سے یہ دو نام سب سے زیادہ محبوب ہوئے۔ اول عبداللہ اسم اعظم کی طرف مضاف ہے
اور دوسرا عبد الرحمن جو اسم الرحمن کی طرف مضاف ہے، جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے۔ عجب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت عبد المطلب کے دل میں خاص طور پر من جانب اللہ یلقا کیا گیا ہو کہ اس فرزند اور جمند کا نام اس فرزندار جمند کا نام ایسا رکھو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح۔ حضرت عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامن غیر ہوئی۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دیا اور خود وہب حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام ہالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہی کے وطن سے ہے، جو رشتے میں چچا بھی ہے اور رضاعی بھائی بھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا اور توریت و انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور کہا میں تجھ کو 100 اونٹ نذر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے: حرام کی ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو معرض ظہور میں لا سکوں۔ جس ناجائز امر کی تو طلب کر ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے۔ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصے میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھا۔ یہ روایت دلائل ابی نعیم میں 4 طریقوں سے اور طبقات ابن سعد میں 3 طریقوں سے مذکور ہے، جس کے بعض راوی ضعیف بھی ہیں، لیکن جو روایت اس قدر مختلف طریقوں سے مروی ہو، بالفرض اس روایت کی ہر سند کا ہر راوی بھی فرداً ضعیف ہو تب بھی محدثین کے نزدیک مقبول ہے۔